الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین، جو رمضان کا مہینہ قریب آتا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ویسے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق سال کے پورا ہونے سے ہے۔ اگر کسی کا رجب میں سال پورا ہو رہا ہے وہ رجب میں ادا کرے گا زکوٰۃ، محرم میں سال پورا ہوا محرم میں زکوٰۃ ادا کرے گا، ربیع الاول میں پورا ہوا ربیع الاول میں زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن ایک یہ معمول بن چکا ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی زیادہ تر لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ دین اسلام کا تیسرا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائیں، اور آپ نے فرمایا، اے معاذ، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو گے تو تمہارا واسطہ اہل کتاب سے پڑے گا، تو جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے ان کو توحید و رسالت کی شہادت اور اس کی گواہی کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ توحید و رسالت کی گواہی دے لیں، ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، تمہاری اطاعت کر لیں، تو پھر ان کو نماز قائم کرنے کی دعوت دینا، اور اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، نماز پر آ جائیں، تو پھر ان کو تیسرا جو سب سے بڑا اور اہم رکن ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دینا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے خود ہی یہ درجہ ہر ایک کا مقرر کر دیا کہ دین اسلام میں سب سے پہلا درجہ توحید و رسالت کا ہے، دوسرا درجہ نماز کا ہے، تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ یہ زکوٰۃ لے کر کوئی ہم اپنے محلات نہیں بنائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں عیش و عشرت کے اندر یہ پیسہ نہیں اڑائیں گے، بلکہ یہ تمہارے مالدار لوگوں سے یہ پیسہ لیا جائے گا اور تمہارے غریب لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے ٹیکس کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر۔ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، پورے پنجاب سے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، خرچ لاہور پہ ہوتا ہے۔
پورے سندھ کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، خرچ کراچی میں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جگہ ایک علاقے کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد لاکھوں کی مراعات، کروڑوں کی مراعات، ان کے خرچوں پہ وہ سارا استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کا حصول کیا ہے کہ یہ فقراء و مالداروں سے لیا جاتا ہے اور فقراء پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو وصیت فرمائی کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے لگو تو عمدہ عمدہ مال چھانٹ چھانٹ کر نکالنے سے بچنا، درمیانہ قسم کا مال وصول کرنا۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے نام پہ قیمتی سے قیمتی چیزیں لوگوں کی نکالنے شروع کر دیں۔ اور پھر فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کہ مظلوم کی بد دعا کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی تین افادیت کی تین چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں، کہ جس طریقے سے انسان بدنی عبادات کر کے، قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجدے کے ذریعے بدنی عبادات کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کو، اللہ کے لطف اور مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی اسی لیے اس امت پر فرض کی گئی کہ زکوٰۃ کا نذرانہ پیش کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب یہ انسان یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے گویا کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جہاں چاہیں گے میں وہاں خرچ کروں گا، جیسے چاہیں گے میں ویسے خرچ کروں گا، جتنا کہیں گے میں اتنا خرچ کروں گا۔ اور دوسرا زکوٰۃ کی افادیت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی مخلوق میں سے جو غریب اور نادار ہیں، جو محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج کتنی بیوہ عورتیں ہیں محلوں کے اندر جن کا خرچہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے چل جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پل رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں پہ چل رہے ہیں۔ علاقے والوں کی کوشش ہوتی ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیوہ عورتوں کو، ان کے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ۔ اور تیسرا زکوٰۃ کی افادیت کا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان دن رات کچھ نہ کچھ کمانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہر انسان نے زندہ رہنے کے لیے پیٹ تو بھرنا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کے لیے ہر انسان خون پسینہ بہا کر دن رات ایک کر کے روپیہ پیسہ کما رہا ہے۔ تو جب اتنی محنت کے بعد، اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد جب روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اور مال کی محبت یہ ایک ایسا مہلک زہر ہے جو ساری برائیوں کی، فتنے فساد کی جڑ ہے۔ آج 90% لڑائی جھگڑے دیکھ لیں تو اس کے پیچھے یہ روپیہ پیسہ ہی ہے۔ تو یہ مہلک زہر جو روح کے اندر اور دل کے اندر پیوست ہو چکا ہے، اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے حبیب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجیے، کیا ہوگا؟ تطہرہم، یہ زکوٰۃ جب وہ نکالیں گے اس سے ان کی روح، ان کی دل اور ان کے خیالات، ان کے جذبات سب کچھ پاک ہو جائیں گے۔ تطہرہم وتزکیہم، ان کی روح بھی پاک ہو جائے گی، ان کی روح کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس زکوٰۃ کو متقی آدمی ادا کرتا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ یہ مال دے کر اس کا تزکیہ نفس ہو جائے، اس کی روح بھی پاک ہو جائے۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم ایسا اہمیت کا حامل ہے
کہ خالی اس امت کے ساتھ لازم نہیں کیا گیا یہ زکوٰۃ کا حکم، پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں سب کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، یہ خالی اس امت کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوات و تسلیمات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے ان کو نیکیوں کے کام کی وصیت کی اور اس کے ساتھ ہی نماز قائم کرنے کی بھی وصیت کی، اور اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی وصیت کی۔ 3 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ پاک نے مختلف قسم کے عہد و پیمان لیے، وہ سارے عہد و پیمان گنوانے کے بعد وہاں پہ ایک عہد یہ بھی تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ہم نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ نماز بھی قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو وہاں پہ انہوں نے اس دعوت میں اس کو بھی ذکر کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کر رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم یہ ایسا اہم حکم ہے کہ کوئی بھی آسمانی شریعت اس حکم سے خالی نہیں گزری ہے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ یہ حکم لے کر آئے ہیں، جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں وہ سارے یہ حکم لے کر نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ جب نجاشی کے پاس ہجرت کر کے حضرات صحابہ کرام گئے ہیں اور وہاں جا کر جب وہ صحابی رسول نے وہاں پہ بادشاہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں تو وہاں پہ ایک وصف اس وقت بھی یہ بیان کیا، بالکل اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اچھے کام جو گنوائے اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ تو شروع اسلام سے ہی ہے، ہاں اس کی تفصیلات وہ ساری بعد میں پھر بیان کی گئی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کا سارا مال اس کے سامنے اکٹھا کریں گے، اور اس سارے مال کو اللہ پاک ایک سانپ کی شکل میں بنا دیں گے، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور سانپ بھی کیسا؟ دنیا کا جو سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے اس جیسا بنائیں گے۔ گنجا سانپ آتا ہے روایات میں، گنجا سانپ، اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، زہر اتنا تیز ہوگا کہ اس کے اپنے بال بھی جھڑ چکے ہوں گے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نشان بھی ہوں گے۔ احادیث میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زہریلا سانپ سمجھا جاتا ہے، اس کی شکل میں اللہ پاک اس کے مال کو بنا دیں گے۔ اب وہ سانپ اس کی پانچھوں سے اسے پکڑے گا اور اسے کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو دنیا میں تو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور تو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ کیا دردناک عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سارے سونے اور چاندی کو، اس روپے اور پیسے کو اللہ پاک اکٹھا کریں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ میں خوب تپایا جائے گا۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو خوب گرم کیا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اب ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو اس مال سے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ فذوقوا بما کنتم تکسبون بما کنتم تکنزون، اب جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اس کا ذرا مزہ بھی تو چکھو نا، مزہ چکھو اس کا، کیسے تم لوگ دنیا میں مال جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ وہ تو اس کا یہ مطلب سمجھے، اس کا صاف مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جو لوگ کوئی بھی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھیں گے کل قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، عذاب میں آئے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کو نے یہ آیت سنی تو سارے پریشان بیٹھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں تم سے تمہاری یہ مشکل دور کروں گا، میں ابھی اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے حاضر ہو کر اس کی تفسیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جو اس آیت کا مطلب سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے، اور سارے ہی پریشان بیٹھے ہیں، کون ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں جمع ہوا ہوتا؟ سارے ہی خرچ کر دیں، اور اگر خرچ کر دیں تو اگلے وقت پتہ نہیں ملے نہ ملے، اور اگر جمع کر کے رکھتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اس سے سارا مال خرچ کرنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دلیل سے بات کو سمجھایا، دیکھو اگر اس سے یہ مراد ہوتا کہ کوئی بھی روپیہ پیسہ جمع کرنا جائز نہیں ہے تو پھر میراث کا حکم ہی نازل نہ ہوتا۔ میراث کا حکم ہی اسی لیے آیا ہے کہ مال جمع ہوا پڑا ہے، اب اس کو وارثین پر تقسیم کرنا ہے تو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ تو اگر مال جمع کرنا جائز ہی نہ ہوتا تو میراث کا حکم ہی نازل نہ ہوتا۔ میراث کا حکم اللہ نے جو دیا ہے اسی سے پتہ چلا کہ مال جمع کرنا بھی صحیح ہے، اس کو بچا کے رکھنا بھی صحیح ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ساتھ ساتھ ادا کرنی ہو۔ اب جب صحابہ کرام نے اس کو سنا تو وہ خوف اور وہ غم والی کیفیت ختم ہوئی اور سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ذکر کیا گیا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کا درجہ بھی نماز کے قریب قریب ہی ہے بالکل۔ چنانچہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ انتقال فرما گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگ جو بظاہر اسلام تو لائے ہوئے تھے، توحید و رسالت کا اقرار بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو زکوٰۃ ضرور لوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کیا امیر المومنین، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا زمانہ قریب ہی سے گزرا ہے، ابھی ابھی انتقال ہوا ہے، لوگوں پہ اتنی سختی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جب اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے، آج جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، یہاں تو زکوٰۃ ادا کرے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہ جب اللہ نے ان میں فرق نہیں کیا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، دونوں کو اکٹھا ہی کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو آج اگر کوئی نماز تو پڑھے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا اور نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ اور آپ نے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا کہ جو بھی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کا انکار کر رہا ہے، اور دونوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہے۔
اور آج جو ایک سب سے اہم بات عرض کرنی ہے، جن لوگوں کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، حکومت ان کی زکوٰۃ خود کاٹ لیتی ہے، بینک والے کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں، زکوٰۃ بہت سارے لوگ نکال دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے اس میں فرق نہیں کرتے، اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور اپنی طرف سے تو زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوتی، وہ اسی طریقے سے ذمہ میں باقی رہ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے جو بڑی شرط ہے وہ تملیک ہے، کسی انسان کو مال جو اس زکوٰۃ کا اہل ہے اس کو مالک بنا دینا، اس کے ہاتھوں میں پکڑا دینا، اس کو زکوٰۃ کے مال کا پورا اختیار دے دینا۔ اب جو بہت ساری این جی اوز ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، اسی طرح بینک ہیں وہ زکوٰۃ کا پیسہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت سارا روپیہ پیسہ ہسپتال بنانے میں خرچ کرتے ہیں، عمارتیں بنانے میں خرچ کرتے ہیں، مشینریاں خریدنے میں بھی خرچ کر دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسے لیے، زکوٰۃ کے پیسوں کی دوائی خریدی اور کسی غریب کو وہ دوائی دے دی، چونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ ایک مشہور صحافی ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا ہوا تھا، شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا، وہ جو ہسپتال ہے، تو کسی مفتی صاحب کا ذکر آیا، کسی نے پوچھا جی انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر وہ عمارتوں پہ، چونکہ اس وقت ہسپتال بننے کا عمل جاری تھا، انہوں نے کہا جی تعمیر پہ خرچ ہوگا، اس سے زکوٰۃ نہ دو، ویسے نفلی صدقہ دل کھول کے مدد کرو لیکن زکوٰۃ نہ دو۔ تو انہوں نے کالم لکھ دیا، یہ جو مولوی ہیں یہ اپنے مدرسوں کے لیے لاکھوں کروڑوں کا چندہ تو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہسپتال کی بات آئی ہے، عوام کی فلاح و بہبود کی بات آئی ہے، تو وہاں کہتے ہیں جی دینا ہی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو بھی دو، لیکن پہلے اس بات کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے کہ وہ اس کو خرچ کیسے کریں گے، وہ اس کو خرچ کیسے کریں گے۔ مالک بنانا شرط ہے، خود ان کو پیسے دے دیے جائیں، کوئی چیز خرید کر دے دی جائے، دوائیاں خرید کر دے دی جائیں، ایک آدمی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اسے کپڑے پہنا دیے جائیں خرید کے۔ چنانچہ اگر مدارس کے اندر بھی اگر وہ لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اگر وہ اس کو مدرسے کی تعمیر پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسے کی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کا کھانا بنا کر طلباء کو کھلا دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، بیمار ہیں ان پیسوں سے ان کو دوائی لا کر دے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ تو آج ہمارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن کس کو دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، اور وہ فرض اسی طریقہ سے ذمہ میں باقی رہ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی ہم تو اپنے فرض سے بری و ذمہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی طرح ہمارے ذمہ میں باقی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے زیادہ دیتے ہیں جیسے 70 گنا ثواب کا ایلیمنٹ فائدہ لینے کے لیے، اس کا آپ کا کیا ہے کہ جو عام طور پر لوگ زکوٰۃ لوگ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، اس کا جو بہتر شبان میں جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی سال پورا ہو جائے، جب بھی سال پورا ہو جائے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ رمضان میں لوگ عموماً اس لیے دیتے ہیں کہ 70 گنا کا فائدہ لگا کیا، یہ میں نے کسی سے سنا نہیں ہے ویسے، کیونکہ لوگ اس لیے دیتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مدارس میں جو جی زکوٰۃ دی جائے